صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سسٹرز، آپ سب کا ویلکم ہے ہماری آج کی اس انٹروڈکشن کلاس میں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب کو یہاں جڑنے والوں میں سے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کو قیمتی کر دیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا یہ وقت ترازو میں جب تولا جائے گا، ہمارا یہ 1 گھنٹہ یا جتنا بھی وقت ہم اللہ کے کاموں میں لگاتے ہیں بہت بھاری تولا جائے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو یہاں لایا اپنے دین کے نسبت، اور جب ہم اللہ کا اور اس کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی اس پوری محفل کو فرشتوں سے بھرتے ہیں، اور فرشتے پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جو بندی اس محفل میں آئی ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی کو کیوں پڑھنا ہے، کیوں جاننا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ضروری ہے جاننا، نہیں پڑھے تو کیا ہوگا۔ ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین کو عربک میں کہتے ہیں زندگی جینے کا طریقہ، دا وے آف لائف، یا تو پھر ایسے کہہ لیتے ہیں کہ دا وے آف لیونگ۔ پر ہم اس قدر جہالت میں ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب کیا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا، یا بہت زیادہ جو ہے ہمارا اپیرنس مولانی جیسے ہو جانا۔ نہیں بہنوں، زندگی جینے کا طریقہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ صحیح آئیڈیل طریقہ کیا ہے زندگی جینے کا؟ وہ ہمیں پتا چلتا ہے سیرت النبی سے۔ سیرت اسے کہتے ہیں لائف سٹائل، جسے ہم انگلش میں بایوگرافی کہتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کیسی تھی۔ ہم اگر آج نبی علیہ السلام کی کسی چیز پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ہے صرف ان کا فزیکل اپیرنس، یا حلیہ ہم کہتے ہیں جسے خلق کہتے ہیں، ان کی چال، ان کا رنگ، ان کے بال۔ انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ سے ہم سب جام کوثر پینا نصیب کرے۔ مجھے، میری بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کو یہ وقت نصیب ہو، آمین یا رب۔ تب ہم انشاءاللہ ان کا حلیہ دیکھیں گے کہ وہ دکھتے کیسے تھے، لیکن ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے سٹرگلز کیسے تھے، ان کے وہ سنگرش کیسے تھے، اور وہ ایک انسان ایز اے ہیومن کیسے تھے، ایک والد، ایک فادر، ایک شوہر، ہسبینڈ، ایک وطن کے حکمران، پریزیڈنٹ، نبی ہونے کے ناطے ایک جنگ کے کمانڈر، وہ کیسے تھے۔ ان کے یہ سارے کردار یا جو رولز ہے کیسے تھے، ہم جاننے سمجھنے کی ہم کبھی تکلف ہی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، ہمارے مسلمان کچھ ایسے ہیں، دیکھیے، اللہ کے بعد بے شک نبی علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے۔ انسان کا درجہ تبھی مکمل ہے جب ہم ہمارے جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ پر محبت ہوگی کیسے جب ان کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، ان کی سٹرگلز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تب جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی سٹرگلز کا پتہ چلتا ہے نا، تبھی ہمیں ان سے گہری محبت ہوتی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، میں میری ماں سے بہت پیار کرتی ہوں، پر مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میری ماں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اب یہ جو تھے یہ ہمارا گھریلو رشتہ ہے، لیکن ایک رشتہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہم بالکل بھی نہیں جانتے، اور وہ ہے امت کا اور اس کے نبی کا۔ زبانی کلامی تو ہم سب نعرے لگاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے، ہماری جان اور مال آپ پہ قربان ہے۔ لیٹسٹ میں تو ہم سب کو پتا ہے کہ آئی لو محمد جو سلوگن تھا،
وہ اتنا ٹرینڈنگ چلا اور پھر کنٹروورشل بھی ہو گیا. لیکن یہ محبت صرف زبانی ہے تو کیا فائدہ؟ ہماری زندگی میں بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے نا، ہے یا نہیں سسٹرز؟ صرف نعرے سلوگن بولنے سے جنت نہیں ملتی نا. ہم ہمارے والدین سے کہے کہ ہم آپ سے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن میں ان کی ایک بھی نہ مانوں، نہ سنوں، نہ ان کو کوئی امپورٹنس دوں، تو کیا فائدہ؟ ایسی محبت قبول ہے؟ صرف زبانی ہمارے بچے اگر ہم سے کہے کہ ممی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری نہ سنے، ہر چیز الٹا کرے، ہمارے دکھ تکلیف جاننا بھی پسند نہ کرے، تو کیا ہم ایسی اولاد کو پسند کریں گے سسٹرز؟ کوئی بھی ایسی محبت کو پسند نہیں کرے گا. ہم کو ایسی زندگی جینا ہے جیسے کہ ہم کو اس محبت کو اپنی زندگی میں دکھانا ہے. ہمارے لباس، ہماری بات، ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، ہماری زندگی میں جو پرابلمز آتی ہے، اس میں ان کی اطاعت، سمیعنا و اطاعنا. ہم نے سنا اور ان کی اطاعت کی کا مطلب ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا. میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی ماننا نفل ہے یا فرض ہے؟ تو اگر ہم اسے کیے تو چلتا اور نہ کیے تو کیا گناہ ہے؟ اور ان کی سیرہ کو جاننا ضروری ہے. پلیز مجھے آپ چیٹ باکس پہ ٹائپ کر کے بتائیے، صرف یس یا نو میں. سسٹرز آپ ایکٹیو ہے یا نہیں؟ پلیز یس یا نو. آئی ایم ویٹنگ فار یو سسٹرز، پلیز. چلیے الحمد للہ، یعنی کہ یہ بات سے ہم سب راضی ہے کہ ہم کو ہمارے پیارے نبی کی سیرت جاننا ہے. یعنی کہ وہ انسان جو آخرت کا امیدوار ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے یا رول ماڈل ہے کہہ لیجئے. اس کے علاوہ بہت سی سورہ جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ کی ایک آیت میں آتا ہے فَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ نے سیدھے سیدھے یہ بات اپنی کتاب قرآن میں نازل کر دی کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے سسٹرز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ نہیں کہا کہ محبت ہے تو جھنڈے لگاؤ، نعرے لگاؤ، جلوس نکالو. نہیں، بلکہ یہ کہا کہ محبت ہے تو اطاعت کر کے بتاؤ، فالو کر کے بتاؤ. ان کے نقش قدم، ان کے جو فٹ سٹیپس ہے اس پہ چلنا ہے. اطاعت اتباع کیا ہے؟ یہ ہے سسٹرز کہ ہم جیسے کہ ہم ہے اور ہماری پرچائی ہے، اور جب ہم دھوپ میں چلتے ہیں تو ہماری جو پرچائی ہے ہم کو ایسے فالو کرتی ہے ایک دم پے در پے. آپ کا ایک قدم اٹھتا ہے تو پرچائی کا اٹھتا ہے، آپ کا قدم رک جاتا ہے تو پرچائی بھی رک جاتی ہے. یہاں تک کہ بیچ میں پتھر یا کوئی گاڑی آ جائے تو اس پر ہماری جو پرچائی ہے کیا ہوتی ہے؟ اپنا جو ہے سایہ فوکس کرتی ہے یا شیڈو کاسٹ ہو جاتا ہے. یعنی اس پر ہماری پرچھائی آتی ہے. راستے میں کتنی بھی چیزیں آ جائے ہماری پرچھائی ہم کو نہیں چھوڑتی. یہ ہوتا ہے لفظ اتباع کا مطلب، اطاعت کا مطلب. تو کیا سسٹرز ہماری زندگی ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، سکھائے؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمیں چاہیے صحیح معنی میں کہ رسول کی اطاعت کرے. اس کے لیے ہمیں سیرت النبی سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اور یہ چیز فرض عین ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن میں اتار دیا کہ تم رسول کی زندگی کو جانو، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اطاعت کیسے کریں گے؟ ان کی سیرت جانیں گے تو اطاعت کریں گے نا. ان پر ایمان کیسے لائیں گے جب ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں؟
آج دنیا بھر میں بلینز آف مسلمان ہیں بہنوں، لیکن ہم صرف نامی یعنی نیم سیک مسلمان بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے نام صرف فاطمہ اور محمد ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس نام کی ہسٹری نہیں جانتے، اس کے پیچھے کی اہمیت نہیں جانتے. ایسا اسلام، ایسا مسلمان ہمیں کوئی کام نہ دے گا، نہ کوئی فائدہ دے گا، جب تک کہ ہم اس پہ پورے نہیں اترتے. ہمارے جو 5 اسلام کے ستون ہیں، یا جو کہیے کہ 5 پلرز آف اسلام ہے، جو بھی اسلام لانے کے بعد عمل کرے. قرآن کے ہم پہ حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پہ حق ہے. ہمارا جو دین ہے اتنا بہترین ہے، الحمدللہ ہم نے کبھی اس کی اہمیت ہی نہیں جانی. جیسے میں نے سیرت النبی پڑھنے کے بعد جانی ہے سسٹرز، یہ میرا خود کا ایکسپیرئنس ہے. یہ کیوں اسلام ہمارے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے، اب پتہ چلا کہ یہ جو قرآن کی ایک ایک آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ایک سورہ فاتحہ ہی جو ہم پڑھتے ہیں، وہ ایک ایک آیت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی ہے. اور اس وحی کا سلسلہ اتنا مشقت مشکل والا ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. پر وہ مبارک قرآن کی آیتیں قربان ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ نے ان کے دل کو پسند کیا، اللہ نے ان کے قلب کو چنا کہ ان پہ اپنی آیتیں نازل کی. تو ذرا سوچو کتنا بوجھ ہوگا اس چیز کا، کتنا وزن رکھتی ہوگی وہ آیتیں، کہ تا قیامت تک ہر ایک انسان تک وہ چیز ان کو پہنچانی ہے. تو اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیے اور کیسے لوگوں تک پہنچائے. دیکھیے آج ہر کوئی اپنے مذہب کو صحیح کہتا ہے، لیکن اس مذہب کو صحیح کرنے کے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، کوئی بیسز ہوتے ہیں. اور جیسے کہ جو مورخین ہیں، یعنی جن کو ہم ہسٹورینز کہتے ہیں، جو اتہاس لکھتے ہیں یا جو ہسٹری لکھتے ہیں سسٹرز، وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آج یہ جو ہمارا سرچ ایپ جسے ہم گوگل کہتے ہیں، وہ گوگل ایپ پر اگر ہم سرچ کریں کہ ورلڈز بیسٹ پرسن تو کیا آتا ہے سسٹرز، وہ بھی یہ گواہی دیتا ہے جو کہ کسی مسلمان نے نہیں بنایا. یہ پوری تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے. سبحان اللہ. آج ہم کتنے سیلیبریٹیز، اسپورٹس پرسنالٹیز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کی پسند ناپسند ایچ اینڈ ایوری سٹائل ہم کو فالو کرنا رہتا ہے، ایچ اینڈ ایوری ٹرینڈ ہم کو فالو کرنا رہتا ہے. لیکن نہیں پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو سیرت النبی، ان کی لائف سٹائل کے بارے میں نہیں پڑھاتے. سیرت النبی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہے قرآن آسانی سے سمجھ میں آنے لگتا ہے. قرآن تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں، ہماری جو فالو سسٹرز ہمیں پڑھاتی ہے، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت جو ہے جنگ بدر میں نازل ہوئی، کس ماحول میں نازل ہوئی. تو جب ہم کو یہ بیک گراؤنڈ پتا چلتا ہے تو آیت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. الحمدللہ سیرت النبی پڑھنے سے ہماری جو ہے امید جاگتی ہے. جیسے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک امید ملتی ہے. جیسے ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم کو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس حال میں، اس تکلیف میں کیا کیے، تو ہم کو بھی وہی فالو کرنا ہے، کیسے ہم مشکلوں سے باہر نکل سکتے ہیں. اور یہ ایک امید مل جاتی ہے کہ جنت میں ہمارا گھر بن رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ان کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کو جاننے سے اتنے سارے فائدے ملتے ہیں ہم کو. آج ایک اسلاموفوبیا چل پڑا ہے،
یعنی کہ اسلام کے خلاف لوگ اتنی ساری برائی، اتنی ساری باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، اسلام کو بدنام کرنے کے، تو ہم کو ان لوگوں کو کیسے جواب دے سکتے ہیں ہم؟ تو اگر ہم کو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے بتائیے؟ اتنی نعوذ باللہ آج اتنی ساری باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں، تو ہم کیسے ان کو جواب دیں گے؟ جب ہم سیکھیں گے، جانیں گے، تبھی تو ان کو رپلائی کریں گے نا۔ ہم اپنے نبی کی سیرت سے ہی بلینک رہیں گے تو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ صحیح غلط کا فرق کرنے کے لیے ہم کو سیرت کا جاننا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیے سسٹرز، الحمدللہ، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کو یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ دیے ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی جیوں کی تیوں ہے، اور تا قیامت تک کتنے لوگوں کی ہدایت کا کام کرے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ ہمارے پاس ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے، میریکل ہے۔ ہم کو صرف اس قرآن سے جڑنا ہے، فضول کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی آسانی عطا کی ہے قرآن کے ذریعے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، ان کا جو اخلاق قرآن کی ہی تصویر تھی، سبحان اللہ۔ سیرت النبی کی زندگی ہمارے پاس ایک کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ ان کے مکے کا دور کیسے گزرا، ان کے مدینے کا دور کیسے آیا، جب ان کو نبوت ملی تو انہوں نے انت تک محنت کی، ایک وقت بھی وہ نہ رکے، نہ ایک وقت بھی انہوں نے سکون کی سانس لی۔ اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بہترین مسلمان بنتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی میں رہ کر بدلاؤ لانا ہے اور اپنے دین پر پوری طرح عمل کرنا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے معراج ہوئی، جنگیں ہوئی، اور ان میں ایک بہترین لیڈرشپ کوالٹی تھی۔ نبوت کے بعد اتنے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، اور طرح طرح کے قریش لیڈرز جو ان کے خلاف تھے۔ سب سے مشکل دور تب آیا جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سب مسلمان ہونے لگے، تب ان کا پورا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو 3 سال تک قید کیا گیا، استغفر اللہ۔ دیکھیے آج جو فلسطین سے ہم اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں یا ریلیٹ ہوتا ہے، کیسے ان کو پوری دنیا نے بائیکاٹ کر لیا ہے، دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اللہ نے ان کو اس کے بدلے جنت عطا کی۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مدینہ کے جب مکہ مدینہ ایک ہوئے، صحابہ نے مل کے کیا کیا، اس دور کے بارے میں بڑے بڑے ملک سپر پاورز کو ہرایا، جیسے روم، پریزنٹائن کو فتح کیا، مصر، سیریا، پیلسٹائن، اور سارا جو مڈل ایسٹ ہے توحید پر آ گیا، الحمدللہ۔ دیکھیے جتنا بھی عرب جزیرہ مسلمان ہوا، کس نے پھیلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحاباؤں نے۔ یہ ان کی محنت ہے، اور اس محنت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، ان کو ہمیں جاننا ہے۔ انہوں نے ایک ہمارے لیے آئیڈیل لائف کیسی جینی ہے وہ سکھا کے گئے ہیں، اور ایک آئیڈیل ڈائٹ بھی، الحمدللہ، جسے ہم طب نبوی کہتے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز ہمیں بتائے ہمارے نبی علیہ السلام نے، اپنے وقت کا سیکریفائس کر کے انشاءاللہ ان کی سیرت کو جانیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار ہم سب درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سسٹرز، میرا آج کا یہ ٹاپک یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کلاس کو پوری طرح سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پلیز مجھے پوچھئے، میں تب تک کے لیے دعا کرتی ہوں۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹرز. وإياكم.